اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی پہاڑی صفا پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا، سب قبیلوں کے لوگ جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا پایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جان لو کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سنتے ہی آپ کے اپنے چچا ابو لہب نے غصے سے کہا، تباً لکا یا محمد، تجھ پر ہلاکت ہو، کیا اسی لیے ہمیں بلایا؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، مگر دشمنی میں وہ سب سے آگے تھا۔ وہ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا، لوگوں کو کہتا، اس کی بات مت سنو، یہ جادوگر ہے۔ اس کی بیوی جمیل بھی دشمنی میں شریک تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ پھیلاتی۔ قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا گیا، وَامْرَأ، اور اس کی بیوی کانٹے لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اسلام دن بدن پھیلتا گیا اور ابو لہب کی دشمنی کمزور ہوتی گئی۔ جب جنگ بدر میں قریش کی شکست کی خبر مکہ پہنچی تو سب سرداروں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ابو لہب غصے میں پاگل ہو گیا، کہنے لگا، ہماری قوم مٹ گئی، یہ سب محمد صلی اللہ کی وجہ سے ہوا۔ اسی دوران ایک غلام نے اسے خبر دی کہ تمہارا بیٹا عتبہ بھی مارا گیا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب کو شدید جھٹکا لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے بدن پر ایک خطرناک پھوڑے کی بیماری پھیل گئی، ایسی کہ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی۔ ابو لہب کی حالت بگڑتی گئی، کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہ تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ گھر میں تنہا مر گیا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی۔ پھر لوگوں نے لکڑیاں لے کر اسے دھکیل کر ایک گڑھے میں پھینک دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی تاکہ بدبو نہ پھیلے۔ یوں قرآن کی پیش گوئی پوری ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب کو ہلاک ہوا۔